نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ زندگی کی 3 تلخ حقیقتیں سمجھ لیں اور مان لیں، زندگی گزارنا آسان ہو جائے گی۔ نمبر 1، ایکسیپٹ یور امپرفیکشن۔ کچھ لوگوں کا یہ وہم ہوتا ہے، یہ تصور ہوتا ہے، وہ سوچتے ہیں کہ جو میرے دل میں آ رہا ہے، جو میں سمجھ رہا ہوں، یہی ہونا چاہیے اور میری شخصیت کامل و مکمل ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں، اس کے پیچھے بھی، آپ کی شخصیت کے پیچھے بھی ایک ہستی ہے جس کی مرضیات یہاں پہ چلتی ہے۔ جب اس کی منشا شامل ہوتی ہے کام ہوتے ہیں، جب اس کی منشا شامل نہیں ہوتی تو کام اسباب اختیار کرنے کے باوجود پایۂ تکمیل کو نہیں پہنچتے۔ جیسے ایک بزرگ کا واقعہ کہ ان کے پاس وقت کا بادشاہ آتا ہے، ان کے پاس سے گزرتے ہیں، کہتے ہیں بزرگ سناؤ کیسا وقت گزر رہا ہے؟ بزرگ کہنے لگے کہ الحمدللہ بہت اچھا گزر رہا ہے۔ اور آپ سوچئے کیا خوشی کا عالم ہوگا اس آدمی کا کہ جس کی مرضی کے مطابق سارے کام ہوتے ہوں۔ بادشاہ حیران ہو گیا کہ یہ کیسا انسان ہے کہ جس کی مرضی کے مطابق سارے کام ہو رہے ہوں، میں وقت کا بادشاہ ہوں، میری مرضی کے مطابق بھی سارے کام نہیں ہوتے، اور یہ کیسا آدمی ہے؟ ایک درویش آدمی کہتا ہے میری مرضی کے مطابق سارے کام ہو رہے ہیں۔ بزرگ نے بہترین جواب دیا، کہنے لگے جب سے میں نے اپنی مرضی کو اپنے رب کی مرضی میں ملا دی ہے تو بس یوں لگتا ہے کہ سارے کام میری مرضی کے مطابق ہو رہے ہیں، کیونکہ جو رب کرتا ہے وہی میری مرضی ہوتی ہے اور میں اس پہ راضی ہو جاتا ہوں۔ رضا بالقضا حاصل ہو جائے تو زندگی یوں آسان ہو جاتی ہے۔ بہت سی الجھنیں، بہت سی مشکلات، ان کو سہنا بالکل ہی آسان ہو جاتا ہے۔ So remember, you are not perfect. You are struggling. You are on journey. کہ آپ کوشش میں لگے ہوئے ہیں، آپ کا کام صرف کوشش کرنا ہے، آپ ایک سفر سے گزر رہے ہیں۔ نتائج اس ذات کے ذمے ہیں، آپ کے ذمے نہیں ہیں۔ بس آپ کے ذمے تو محنت ہے، مشقت ہے، اسباب کا اختیار کرنا ہے، باقی فروٹفل بنانا ان کو اور نتائج تک پہنچانا اس مالک کا کام۔ نمبر 2، ایکسیپٹ انسرٹینٹی۔ کہ یہاں پہ ہر کام میں رسک لینا پڑتا ہے، شکوک و شبہات ہوتے ہیں۔ آپ جب بھی کوئی کام کرنے لگتے ہیں تو یہ تصور میں، وہم میں پڑ جاتے ہیں کہ پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا، اور یہ ہر کام میں ہوگا بھی صحیح، اس کے بغیر کوئی کام نہیں ہے۔ ہاں، آپ اتنا ضرور کر سکتے ہیں کہ کام شروع کرنے سے پہلے اس کے بارے میں اچھی طرح، پھر اس کے بعد اچھی طرح، جتنا اچھے سے اچھا ممکن ہو سکے سوچ لیں اور تجربہ کار لوگوں کے تجربات سے فائدہ اٹھائیں، ان سے مشورے لے لیں، اس کے بعد کوئی ڈیسیژن لینا ہے تو لیں۔ لیکن یہ کہ بس یہ کہیں کہ میں کسی قسم کا رسک نہ لوں اور کچھ آگے بڑھ جاؤں، ایسا ممکن نہیں۔ ہر جگہ رسک موجود ہوتا ہے۔ کوئی کھیت کر رہا ہے تو وہاں پہ رسک ہے، کوئی بزنس کر رہا ہے۔ ہمیشہ وہی لوگ آگے بڑھتے ہیں جو رسک اٹھاتے ہیں، اور وہی کامیابی کے میدانوں میں کامیابی ان کے قدم چھوتی ہے جو لوگ رسک لیتے ہیں۔ نمبر 3، ایکسیپٹ دیر آر سم تھنگ آر انکنٹرولیبل۔ کہ یہاں پہ کچھ ہے جو آپ کے اختیارات میں نہیں ہے۔ آپ اپنی مرضی کے مطابق تو سب کچھ کر ڈالتے ہیں، پھر بھی نتیجہ نہیں آتا، تو آپ کو یہ حقیقت سمجھنی چاہیے کہ یہاں پہ بہت ساری چیزیں وہ ہیں جو آپ کی مرضی کے مطابق نہیں بھی ہوتی، تو آپ کو ان پہ راضی رہنا چاہیے۔ اور وہ ایک ہستی ہے، اللہ کی ذات ہے جو تمام تر چیزوں کو اپنے کنٹرول میں رکھی ہوئے ہے۔ ہمارے ذمے صرف کام ہے اور ہمارے اختیارات میں اسباب کا اختیار کرنا ہے، اور ان اسباب کو فروٹفل بنانا اس مالک کے ذمے ہے۔ جب ہم ان حقائق کو سمجھ لیں گے اور معاملات اپنے رب کے سپرد کر دیں گے تو یقیناً یہ زندگی خوشگوار ہو جائے گی۔